السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اس کورس کو کر رہے ہیں۔ آج ہماری پہلی کلاس سمجھیں پہلا لیسن ہے جو ہم دعائے استخارہ کو یاد کرنے کے لیے کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ سبق سنیں گے، پہلے اس کو یاد کریں گے۔ اس کو یاد کرنے کی کچھ ٹپس میں آپ کو اسٹارٹنگ میں بتا رہی ہوں، تو اس کو آپ نے بہت زیادہ کچھ باتیں ہیں، سمجھیں کچھ ٹپس ہیں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں انشاءاللہ لاسٹ تک۔ اچھا، حفظ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اس چیز کے اوپر آپ کو اچھی طریقے سے یعنی کہ اچھی طریقے سے وہ آپ کی زبان پر روانی سے ادا ہو رہی ہو۔ حفظ کرنے کے لیے آپ کسی چیز کو دیکھ کر پڑھیں جو آپ حفظ کرنے کی کوشش کریں، آپ اس چیز کو دیکھ کر پڑھیں، اور دیکھ کر اتنی مرتبہ پڑھیں کہ وہ چیز آپ کی زبان اس چیز کے لیے رواں ہو گئی ہو پوری اچھی طریقے سے، کہ آپ جو ہے وہ آپ کی زبان سے فوراً نکل رہا ہو۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے اچھی طریقے سے جب اس کو رواں کر لیا اپنی زبان سے، اب اس چیز کو بغیر دیکھے 3 مرتبہ ریپیٹ کریں۔ جب آپ اس کو بغیر دیکھے 3 مرتبہ ریپیٹ کریں گے، مے بی آپ کو کسی بھی بندے کی ہر ایک بندے کی اپنی انٹیلیجنسی پاور ہوتی ہے، تو اس کا جو ہے وہ کسی کا آپٹیمم لیول جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور کسی کا زیادہ ہوتا ہے، تو اسے زیادہ بار پڑھنے پہ، یعنی ایک بندہ 7 مرتبہ پڑھنے پہ اسے یاد ہو سکتی ہے، ایک بندے کو 3 مرتبہ پڑھنے پہ یاد ہو سکتی ہے، اور ایک مرتبہ کو وہ 1-2 دفعہ ہی دہرائے تو اسے وہ یاد ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا اپنی اس سمجھے کمزوری کو یا اس علامت کو پہچاننا ہے کہ آپ کو کتنی دیر ٹائم میں پڑھنے پہ یاد ہو رہی ہے، تو آپ نے اس کو اتنی دفعہ پڑھنا ہے بغیر دیکھے، یعنی پہلے دیکھ کر پڑھیں۔ جب آپ کو وہ رواں ہو جائے تو اس کو دیکھ کر اچھی طریقے سے الفاظ اس کے صحیح سے رواں ہو جائے، پھر آپ اس کو بغیر دیکھے پڑھیں، اور جب بغیر دیکھے پڑھنا آ جائے تو پھر آپ نے اس کو چلتے پھرتے پڑھنا ہے۔ ایسے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ نے وہ پڑھنی ہے، کہیں آپ کھانا پکا رہے ہیں تو آپ نے پڑھنی ہے، کبھی آپ سبزی کاٹ رہے ہیں تو آپ نے وہ پڑھنی ہے۔ کیوں آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس ٹائم ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں، اس ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ ہم وہ یاد ہو گئی ہے، لیکن وہ ہماری میموری میں نا اس ٹائم محفوظ نہیں ہو پاتا جب تک ہم اسے ریپیٹ نہ کریں۔ تو کوشش یہ کیجیے کہ اس کو زبان پہ جاری رکھیں، اور دوسری بات یہ کہ جتنی بھی دعا یاد ہو جایا کرے اس کو آپ نماز میں پڑھنے کی کوشش کیا کریں، سنت نمازوں میں، ٹھیک ہے۔ سنت نمازوں میں ہم جو ہے وہ اس کو تشہد کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ نماز کے بعد کے اذکار ہیں ان میں بھی شامل کر سکتے ہیں، ہم کبھی بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ ہمارا پوری طریقے سے ہولڈ ہو، ہمیں وہ روانی سے ہم اس کو ادا ہو رہی ہو ہم سے وہ۔ دوسری بات یہ کہ ہم اس کو جو ہے اچھی طریقے سے یاد کرنے کے لیے جب تک ہمیں یاد نہ ہو جائے وہ ہم اس کو نہ چھوڑیں۔ تیسری بات یہ کہ جب ہمیں یاد بھی ہو جائے تو اس کے بعد اسے کنٹینیو رکھنا ہے کچھ ٹائم تک، تاکہ وہ ہمیں ذہن میں ہمارے رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا ہے کسی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے۔ اچھا، انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ باتیں آپ کے ذہن میں آپ کے پاس آ گئی ہیں، تو انشاءاللہ اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو آپ نے انشاءاللہ اپنے ہر سبق کو اس طریقے سے یاد کرنا ہے، ہم لے کے چلیں گے تو تھوڑا تھوڑا۔ اچھا، ہمارے پاس بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ جلدی یاد کر سکتے ہیں، کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو زیادہ جلدی یاد نہیں ہوتا، لیکن ہم نے سب کو ایکول لے کر چلنا ہے، تو ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے کہ ہم جو ہے اپنے سبق کو زیادہ لیندی نہ کریں، بلکہ تھوڑا سا مختصر ہی رکھیں، کیونکہ ایک دعا سمجھے ہے یہ، اور اس کو اگر اس کا فہم ہمارے ذہن میں نہیں ہوگا، ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے نہیں، تو وہ چیز ہمارے جب بھی ہمیں وہ سچویشن آئے گی تو وہ چیز ہمارے ذہن میں نہیں آئے گی، ہے نا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں اس کے ترجمے کے ساتھ جو ہے ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، یعنی ترجمہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اورلی ترجمہ یاد کریں یا آپ جو ہے اس کا رٹا لگائیں ترجمہ کا، بلکہ بالکل نہیں، ایسا نہیں، لیکن انشاءاللہ میں آپ کو ایسے یاد کروانے کی کوشش کروں گی کہ آپ کو اس کی ترجمہ بھی بتاتی ہوئی جاؤں گی، ترجمہ گرامیٹیکل سینس سے بھی، اور جس طریقے سے مجھے لگے کہ آپ کو یہ یاد ہو سکتا ہے تو اس طریقے سے میں انشاءاللہ بتاتی ہوئی جاؤں گی، تو آپ نے ترجمے کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور جب آپ نے یاد کرنی ہے، جب آپ نے ریپیٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ روانی سے پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو ترجمے سے پڑھیں، جیسے اللہم اے میرے رب، اے میرے اللہ، ٹھیک ہے، ایسے پڑھنا ہے، تو ایسی ہی آپ نے اس کو ہمیشہ پڑھنا ہے۔ جیسے اب آپ نے یاد کر لیا، یاد کرنے کے بعد آپ جو ہے اب اس کو چلتے پھرتے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ایسے ہی پڑھنا ہے کہ اللہم اے میرے رب انی، بے شک میں، ٹھیک ہے، ایسے پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسے آپ کو اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ یاد ہوتا ہوا جائے گا، اور کوئی بھی بندہ آپ سے کبھی بھی پوچھے تو آپ کو وہ ترجمہ بھی یاد ہوگا۔ میں اورلی یاد کرنے کا، رٹا لگانے کا نہیں کہہ رہی ہوں، جسٹ آپ کو اس کے جب عربی متن آپ کو دیا جا رہا ہو تو اس کے ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں آپ، ٹھیک ہے۔
تو اب انشاءاللہ ہم اپنے کورس کا باقاعدگی سے آغاز کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت ساری آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں۔ بس اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ شیطان جو ہے شیطان یہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں۔ تو بہت سارے راستے وہ لے کر آئے گا ہمارے درمیان کہ ہم جو ہے اس سے دور ہو جائیں، یا پھر جو ہے ہم سے دعا حفظ نہیں ہو رہی ہے، بہت مشکل لگ رہی ہے ہمیں، یا پھر کچھ کنڈیشنز ایسی آ جائیں گی کہ میرے پاس اور زیادہ مصروفیات بہت زیادہ ہیں دوسری، تو میں یہ وقت نہیں دے پا رہی ہوں، اور کچھ باتیں ایسی آ جائیں گی کہ استخارہ کے بارے میں ہی آپ کے کچھ نہ کچھ ایسی ہرڈلز آ جائیں گی، کچھ ایسی شک و شبہات آ جائیں گے جن سے آپ یہ سوچیں گے نہیں یار میں چھوڑ دیتی ہوں۔ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے فرسٹ آپ کا یہ ہے کہ آپ نے دعا پڑھنی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ میں کوشش یہ کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم لیسن سٹارٹ کریں تو سٹارٹ میں کوئی ایک دعا جو ضرور پڑھوں ایسی جو کہ ثابت قدمی کی ہو اور آپ کو سمجھا بھی دوں۔ اور تیسری دعا یہ ہے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یہ کام کے آسانی کرنے کی، اگر آپ کو کچھ مشکل لگے ہو تو آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں گی روزانہ آپ کے سامنے یہ پڑھوں تاکہ آپ کو یہ یاد بھی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شرور سے محفوظ بھی رکھیں ان دعاؤں کے نتیجے میں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ثابت قدم رہنا ہے، اور کچھ بھی مسئلہ ہو، کچھ بھی پریشانی ہو، کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو ڈسکشن آپ کر سکتے ہیں اپنی ٹیچر سے، اپنی کوآرڈینیٹر سے، یا پھر مجھ سے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی کوآرڈینیٹر سے کہہ دیجیے گا، وہ مجھ سے جو ہے وہ آپ کی بات چیت یا آپ کا تعارف جو بھی ہے وہ آپ مجھ سے کروا دیں گی، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی ہرڈلز نہیں ہوں گی۔ اچھا جی، اب ہم آغاز کرتے ہیں، تو پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ایک بات اور یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارا ایک دعا حفظ کورس ہوتا ہے جس کے اندر جو ریگولر بیسس پہ پڑھی جانے والی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں نہیں جو ہمیں 40 دعائیں سکھائی جاتی ہیں اس سے الگ، کیونکہ وہ تو ہمیں نارملی یاد ہوتی ہی ہیں، تو اس سے الگ جیسے ربنا لا تزغ قلوبنا ہے، اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے محبت مانگنے کی دعا ہے، اور بہت ساری دعائیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں پڑھنی چاہیے لیکن ہم وہ نہیں پڑھ پاتے کیونکہ وہ ہمیں یاد نہیں ہوتی ہیں، تو ان کو یاد کروانے کے لیے ہم نے ایک کورس ارینج کیا ہے، اپنا سلیبس اس میں بنایا ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور حفظ کریں تاکہ آپ لوگ کو ریگولر بیسس پہ جو دعائیں ہیں ہمارے کام میں آسانی کے لیے، یہ سب کچھ چیزیں، یہ باتیں جو ہیں ان میں ہمیں ضرور دعا چاہیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے، تو یہ یاد ہو جائے ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں کرنے والے ہیں، جب ہم کسی بات کا خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری راستے بناتے ہیں۔ چلیں اب آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، میں پہلے واضح کر چکی ہوں کہ استخارہ کیسے کریں گے۔ استخارہ کے لیے آپ کو کوئی بس 2 نفل نماز ادا کرنی، نماز ادا کرنے کے بعد اس کا وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، دن میں کسی بھی وقت، بس الا یہ کہ وہ وقت مکروہ نہ ہو۔ تو آپ جو ہے پھر کیا کریں گے، آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے آپ نے دعا کرنی ہے یہ، اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کام میں آسانی کر دیں گے جس کام میں آپ کے لیے خیر ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور جس کام میں آپ کے لیے خیر نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کا دل ہٹا دیں گے۔ اب پڑھتے ہیں اس جو دعا ہمیں مانگنی ہے نفل نماز کے بعد وہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، ٹھیک ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک۔ اچھا جی، ہم سے یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں کہ پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ مانگ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اللہم قرآن میں جب بھی کہیں آتا ہے الفاظ میں جب بھی کہیں تو نہیں خیر، لیکن آپ نے 98% تو آپ نے ذہن میں رکھا ہے اللہم کہ ہم پکار رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، اللہم اے میرے اللہ، اے میرے رب، ٹھیک ہے؟ تو انی جب بھی آتا ہے نا تو انی کا مطلب ہوتا ہے بے شک میں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں آپ یہ انی جو لکھا ہوا ہے نا، انی لکھا ہوا ہے، یہ 2 ورڈز کا مجموعہ ہے، اور یہ تو پہلا ورڈ ہے کہ انا، یعنی آپ نے بہت جگہ پڑھا ہوگا ان شانئک هو الابتر،
تو یہاں پر بھی وہ جو انا ہے نا، یہی والا انا یہاں پر ہے، اس کے ساتھ ایڈیشن کر دی ہے یا کی، چھوٹی یا کی، اور جو ہم اردو میں کہتے ہیں، اور اس کے اوپر کیا لگا دیا، جزم لگا دیا. تو یہ جو یا کے اوپر جزم لگا ہوا ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میں، یعنی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ اپنے لیے. جیسے انگلش میں ہم یوز کرتے ہیں آئی، تو اسی طریقے سے ہم یوز کرتے ہیں یا. ٹھیک ہے، اور اسے یا متکلم کہتے ہیں. تو یعنی کہ ہم اپنے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ میں بات کریں کہ اللہم، اے میرے اللہ، انی، بے شک میں، استخیرک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے طلب کرتا ہوں. کیا چیز؟ خیر. میں تجھ سے طلب کرتا ہوں خیر. کا، اس بات کو ضرور بٹھا لیں کہ کا جب بھی کہیں آتا ہے، کاف کے اوپر زبر، ڈنڈی والا کاف ہو اور اس کے اوپر زبر ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تجھ سے، ہم سامنے والے بندے سے مخاطب ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کا مطلب تجھ سے، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے طلب کرتا ہوں. کیا چیز؟ خیر. بعلم کا، تیرے علم کے، جتنا تجھے علم ہے نا، جتنا تیرے علم میں ہے، اور تیرے علم کے سبب میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اتنے ورڈس ہمیں آگے. اللہم، اے میرے اللہ، انی، بے شک میں، استخیرک بعلمک، تجھ سے سوال کرتا ہوں اپنے علم کے سبب، تیرے یعنی تیرے علم کے سبب اور تیرے علم کی ذریعے. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور تیری قدرت کے سبب تجھ سے مدد مانگتا ہوں. یعنی ہم جو کام ہمیں کرنا ہے، جس کام میں ہم اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ رہے ہیں، اس کے الفاظ بہت ہی جامع ہیں. تو اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ ہم جو سوال اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں وہ یہ کہ اللہم انی استخیرک، کہ میں جو بھی کام میں کرنے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ، میں اس کام میں تیرے لیے تیرے سے خیر مانگتا ہوں. اور بعلمک، تیرے علم کے سبب، کیونکہ تیرا علم کیا ہے؟ تیرا علم جو ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ لامحدود ہے. تو ہر بات جانتا ہے، تو تیرے علم کے ذریعے تو جانتا ہے کہ میرے لیے کیا خیر ہے، کیا خیر نہیں ہے. اصل میں ہم جس چیز کا سوال کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے خیر ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ آگے وہ ہمارے لیے خیر بنے گا یا نہیں بنے گا. تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ رہے اس کے علم کے سبب، کہ اس کو جو علم ہے ہمارے لیے وہ خیر ہے یا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے کر لیجیے اگر وہ ہمارے لیے خیر ہے. اور آپ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. اگر میری قدرت میں کیا لکھا ہے مجھے نہیں پتا، اور آپ تو ہر چیز پہ قادر ہیں، تو آپ میرے لیے یہ کام آسان کر دیجیے، اور جو بھی اس میں خیر ہے وہ میرے لیے آسان کر دیجیے. ٹھیک ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب یہ ایک لائن ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یاد ہو جائے گی. اس میں 6 ورڈز ہیں، تو 6 ورڈز انشاءاللہ آسانی سے یاد ہو جائیں گے. تو کوشش کیجیے گا اس کو بار بار پڑھنے کی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کرے. کچھ بھی ہرڈلز ہو تو اپنے ٹیچر سے شیئر کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک.